کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ قریب ہوتے تو ان کو اتنی کیوں سزا ہوتی؟ یہ سزا نہیں ہے، سزا ہوتی ہے صرف اس لوگوں کے لیے جو تکلیف میں اللہ کو چھوڑ دیں، اور تکلیف میں بدل جس کو بچہ ہے چھوڑا تکلیف ہوتی ہے اور ماں کو یاد کرتا ہے، بندہ اگر اللہ کا بندہ ہے تکلیف میں خدا کو یاد کرتا ہے، درد مند بندے کے درد میں اللہ کا لفظ کہنا اور یہ بڑا قریب ہونے کی بات ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ جس کو بدلے میں غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، اور ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، تو غم جو ہے نا اس کے اندر جو انسان اللہ کو پکارتا ہے تو وہ بڑے درد کی کہانی ہوتی ہے، تو وہ کہانی اللہ کو بہت قریب ہوتی ہے۔ اس لیے صاحبان فکر اور صاحبان قرب جو ہیں یہ سارے صاحبان غم ہوئے، تو یہ جو قرب یذکو قلیلم و یبکو کثیرا، اور کم ہنستے ہیں زیادہ روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ان کو یہاں رونا سکھایا جاتا ہے، تو رونا جو ہے یہ ایک قسم کی عطا ہے جو خاص بندوں کے لیے ہے، یہ بڑی دولت ہے نا، ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ تو رونا بائی وے آف پنشمنٹ جو ہے نا یہ پھر اور سزا ہے، یہ دوسری قسم کی ہے، اس سے ہمارا کوئی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھو کبھی آپ نے کہ یہ جو کسی شہید کی یاد مناتے ہیں تو روتے ہیں جو لوگ، یہ جو رونا ہے شہید کی یاد میں یہ اللہ کی قرب کی لیے ہے، ایسی بات ہے نا، روتے ہیں نا آپ لوگ، تو یہ اللہ کا قرب ہے اس میں۔ تو یاد میں شہید کی یاد میں رونا قرب ہے، عشق میں رونا قرب ہے۔ کس کا عشق ہو؟ جو اللہ کے محبوب کسی کو ہو۔ اب ایسے میں یہ نہ مطلب اپن خود ساختہ عشق لگا چلا جائے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ کا قرب ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس ہو تو واقعات آپ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تکلیف جو ریفرنس بن رہی ہے اللہ کا، اس تکلیف کی تعریف ہے کہ وہ تکلیف جو ہے نا ہزار بار، وہ کیا اس کا نام تھا میاں محمد صاحب کا، کہ اگر بندے بھی وہ مانگے تو سکھ دکھاں تو بارے، کہ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ پیارے ہیں راضی دکھ میں تو ہمیں دکھ بھی قبول ہے۔ تو مطلب یہ ہمارا کام دکھ سکھ کا نہیں ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ راضی رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ دکھ دے کے راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ سکھ دے کے راضی ہوتا ہے تو سکھ بھی قبول ہے۔ اب بات میں وہ دولت دیتا ہے تو ہمیں دولت مان رہا ہے کہ کوئی گلہ نہیں ہے، کہ غریب رکھتا ہے تو غریبی میں ہمیں کیا گلہ۔ اس لیے یہ بات مطلب ایسے سمجھنی چاہیے کہ وہ تکلیف جو اللہ کی قریب کر رہی ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ تو قریب ہوتا ہے۔ دیکھو کام ہوتے ہیں دو طریقے سے، ایک وہ جو کام تم کر سکتے تھے اور نہیں کیا اب غم بن گیا۔ کیا کام ہے؟ جو کر سکتے تھے، ہونا چاہیے تھا اور نہ ہوا، اس پہ غم ہے۔ غم ضائع شدہ زندگی جو رائے گاں کر بیٹھے ہم، اس کا غم ہے۔ غم کیا ہے؟ مگر وہ لمحے جو دانستہ رائے گاں گزرے۔ کیا غم ہے کس کا؟ مگر وہ لمحے جو دانستہ رائے گاں گزرے، ویسٹڈ لائف، ضائع شدہ زندگی کا غم ہے۔ اور جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا غم ہے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم کر بیٹھے غم ہے۔ یہ دونوں غم آگے ایک ہی غم ہے کہ ہو گیا یا نہ ہو سکا، یہ ایک ہی غم ہے۔ اور ایک اور غم ہے یہ تو ہے نا ویسٹ کرنا اپنی عمل کی بات، اپنے عمل سے متعلق ہے۔ کرنا چاہیے تھا بھائی، نہیں ہوا غم، نہیں کرنا چاہیے تھا ہو گیا غم، میرا عمل شامل ہے۔ جہاں میرا عمل شامل نہیں ہے، بس آپ عجیب بات، اتفاق سے دیکھو کہ چھت کریک ہو گئی، یہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے بیڑ نے کاٹ لیا، او یہ بیڑ، اندازہ لگاؤ، وہ بیڑ تو لے کے پھرتا ہے بولے زہر کا پیالہ ساتھ ہی دم میں کاٹ گیا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ زندگی میں ہونے والا ایسے واقعات جو تمہارا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے، لیکن تیرے سے متعلق ہے اس کی تاثیر، یہ غم ہے۔ غم کون سا؟ کسی اور کا عمل تمہارا غم بن جاتا ہے۔ کیا کہا؟ کسی اور کا عمل۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اپنے عمل کی آپ اصلاح کر، جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا اب کرو، جو نہ کرنا چاہیے تھا اور ہو گیا اب نہ کر۔ یہ تو اصلاح کس کی ہے؟ تمہاری غلطی، تمہاری اصلاح تمہاری۔
اور یہ درمیان میں واقعہ اتفاقیہ ہو گیا، موٹر سائیکل گم ہو گیا، یہ برداشت ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ چانسز ہیں، کیونکہ کرنے والا پتہ نامعلوم ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہاں ایک قلم پڑا تھا اور وہ کدھر گیا، کہ آپ کے ابا نے کسی کو دے دیا، اب کسی کو چھوڑ، دینے والا کون ہے؟ ابا۔ جب نقصان پہنچانے والا یا فائدہ پہنچانے والا تم سے بڑا ہو تو بڑے کی بات کو برا نہ مانو، اس سے غم کہنا بھی ٹھیک نہیں، یہ پین کی گھومنے کام نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی بات اور کوئی جہاز آ گیا تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا مومنو لاؤ جو کچھ ہے، اور بلبل کو پھول، بس ایسے ہے، پروانے کو کیا ہے، کیا ہے، او ہو حافظ صاحب نے کیسی بات یاد کر کے دیے، یاد پکا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے چل، یہ ایک بات ہے کہ سب دے دیا، اچھا دے دیا، جیسے آپ کے ساتھ کہانی چلی آ رہی ہے، اور مولا علی نے مطلب کنبا جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اولاد بھی دے دیا، آپ کو دے دی، یہ کام نہیں چلاتا ان کے ہاں موقع ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، اور دیکھنے والے شاید سے کام کیا ہے، مانگنے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، جو ذات، اس کے کہنے پر جو واقعہ ہوتا ہے وہ غم نہیں کہلاتے، وہ امر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ امر۔ جب امر تمہارے اوپر لگ جائے تو غم کہہ کے امر سے اطاعت گریزی نہ کرو، بات ہے، کیونکہ وہ امر ہے، کیونکہ میرا غم ہے، آپ نے تو آپ سے کہہ دیا 10 روپے میرے پاس سے آپ لے گئے، آپ تو اللہ تعالیٰ ہو، آپ نے کیا کر دیا، یہ امر نہیں مانا تم نے۔ اور جب کبھی وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ زندگی کو موت واقع ہو جائے اور تم اس سے وابستہ ہو، اس سے غم کیا ہے کہ مطلب آپ اس کے اندر کیمپی لگا لو، تو یہ امر کی اطاعت نہیں، یہ کیا ہے بھائی، جیسے امر کی اطاعت سے تھوڑا گریزی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد بھی فرمایا اور آپ کے سامنے ایک مشاہدہ دکھایا کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تم بھی درود پڑھو۔ اور آفٹر اے فکسڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ تشریف لو، اس دنیا سے رخصت پڑتا تھا۔ اب یہ غم نہیں ہے، یہ امر ہے۔ کیا ہے؟ امر ہے کہ امر جو ہے جب امر واقع ہو جائے اسے غم نہ کہو، او کہتے آپ کرنے والے ہیں، حکم آیا، او اس کا چٹھی ہے، جب اس کی چٹھی آ جائے تو اسے تبصرہ نہ کرو، مت بولو۔ جب کبھی واقعہ ایسا ہو جائے وہاں اطاعت کرو، غم نہ کرو۔ کیا کہا؟ جب کبھی زندگی موت سے واصل ہو جائے، فکر کیا کہا؟ تو کیا کرو؟ اطاعت کرو اور غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو کہتے ہیں جب کوئی واقعہ ہو گیا بہت، حکم یہ ہے کہ یہ محسوس کرو، انا کیا ہے؟ انا للہ ہے، ہم سب اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم سارے اس کی طرف راجعون۔ کہتے ہیں یہ تو گئے تو ہم بھی آئے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ آپ گئے اور ہم آئے، اس لیے جو گیا تو گیا، جو نہیں گیا وہ بھی جا رہا ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ اپنی منزل پوری کر گئے، ہم بھی پوری کرنے والے۔ تو بلانے والے جب بلائے تو پھر جانے والا جب جائے تو بھیجنے والے خواہ مخواہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ مالک بن بیٹھے ہو، تو مالک آپ تھا جس نے بھیجا یا لے کے چلا گیا، تم صرف بھیجنے والے ہو، تم مالک کہاں سے بن بیٹھے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا ہے کہ بلانے والے نے بلایا آ جاؤ، اتفاق سے وہ تمہارا کوئی عزیز ہی ہو، اس نے کہا تم دنیا میں گیا چلے گیا، تم نے کہا واپس آ، جانے والے نے انکار نہیں کیا چلا گیا، اور بھیجنے والے کیا کہتا ہے کہ یہ کمال ہے، اللہ میاں کا حوال کرتا ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، غم دے دیا۔ یہ غم نہیں ہے، یہ امر ہے۔ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اس کی زبردست لطف لو۔ اور یہ دیکھو کہ قریب سے آ کے لے گیا، کیا لے گیا؟ قریب سے لے گیا۔ لے جانے والے کا نام جب پتہ چل جائے تو بھیجنے والے کا گلہ ختم ہو گیا۔ کون لے گیا؟
مرنے والے کون لے گئے آپ صاحب؟ مالک آپ لے گئے؟ او ہو سر تسلیم خام ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے، کیسی بات تھی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کا مالک کا کام ہے نا، مالک کے کام پر تبصرہ یہ نہیں کہ غم ہو، تبصرہ یہ ہے کہ تسلیم ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تبصرہ کیا ہے؟ تسلیم ہو۔ مالک کے کام پر غم تبصرہ نہیں ہے، کیا تبصرہ ہے؟ تسلیم۔ ارے اس کے بارے میں مت افسوس کرو، کچھ نہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، جانے والے کو جانے دو، علی جانے والا لے گیا، جانے والا چلا گیا، اسی کون ہے؟ پتہ ہے غم کب ہوتا ہے؟ غم اس وقت ہم کہتے ہیں غم کو جب ہونے والا واقعہ اور جن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جس نے کیا ہے، اور ہونے والا اور جس کے ساتھ ہوا ہے، تین چیزیں ہیں۔ کون سا؟ ایک واقعہ کرنے والا، ایک واقعہ ہونے والا، ایک جس کے ساتھ ہوا۔ کرنے والے کا فیصلہ اور جس کے ساتھ ہوا، ان کے فیصلے میں فرق ہو جائے تو غم بن جاتا ہے۔ غم بن جاتا ہے، کب بنتا ہے؟ کرنے والا لے جانا چاہتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھیجنا نہیں چاہتا، یہ غم بن جائے گا۔ غم کا مطلب اختلاف رائے، اور اختلاف رائے جو ہے مومنوں کے لیے اللہ کی شان میں گمراہی ہے۔ بات ہے، یہاں طرف ہم نہیں کر سکتے۔ لے جانے والے لے گئے، مبارک ہو، اور مبارک بھی نہیں دے سکتے، دے بھی نہیں سکتے، خیر ہے، منزل پوری ہوگی۔ جو فقیر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر بابا جی نے پیالہ پی لیا، کیا کر لیا؟ پیالہ پی لیا کہتے ہیں، کام پورا کر دیا، واقعہ پورا ہو گیا۔ اس لیے اس کو غم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطاعت امر الہی کی، کہ ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں، کہ ہم سمعنا و اطعنا، حکم سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ غم کو نہیں ہے، یہ غم ہے ہی نہیں، چھوڑ دو۔ غم ایسے اس کا نام رکھا ہوا آپ لوگوں نے، یہ اطاعت ہے، امر ہے۔ اس کے لیے بزرگوں نے ہاں یہ تو آپ نے تو اور ہی کام نہیں بنا دی فقیروں نے، کہتے غم شام کیا ہے، موچت کیا ہے، وہ تو جشن میلہ ہے، شادی شدی ہو گئی ہے، آج رنگ ہے، یوم وصال ہو رہا ہے، آج رنگ ہے، ریم، ہاں اچھا، عجیب ہی تماشا بتا دیا، اور انہوں نے میلہ بتا دیا موت کو۔ یہ بزرگان نے کمال کر دیا کہ عرس کا معنی کیا ہے؟ میلہ، عرس میں یوم وصال، تو میلہ کر دیا۔ ہے قبر، کیا ہے؟ قبر ہے، تو ہے بابا کیا؟ میلہ، عرس ہے، رونقیں ہیں، میلے ہیں، دیگے ہیں، سارے سب کچھ، حتیٰ کہ تھیٹر بھی لگا ہوا ہے۔ مجھے کمال کی بات ہے، بزرگوں کی کیا شان ہے۔ انہوں نے کہا ہونے تو جو کچھ ہوتا ہے، خیر ہے، یہ دنیا کو جاننے والے لوگ ہیں کہ ہر ایک کے لیے رزق کھلا ہوگا، ہر ایک کو فائدہ پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں دادا صاحب کو عرس بڑا شاندار ہوا، کیا ہوا؟ کہتے حضرت سے بڑے بیکے میرے، اس کو یہ اس سے سمجھ میں آ رہے گا۔ درویش کہتے بڑا اچھا عرس ہوا، کہتے مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، اور باقیوں کے لیے عرس جو ہے اور طرح سے ہوا۔ کیا ہوا؟ قوالی ہوئی، کہتا بس میرا عزیز میں لے گیا، کوئی لاکھ روپئے وہ لے گیا، اور دوسرے فتح علی کو 2.5 لاکھ تو وہ بھی لے گیا۔ اس دفعہ یہ ایسے واقعہ کہتے ہیں جن کو مال ملتا ہے، ان کے لیے عرس اور ہے، جن کے لیے بات ہوتی ہے ان کے لیے عرس اور ہے۔ تو عرس آنے والوں کے انداز ہے۔ اور کے بات ہے، دعا کرو، پھر مظہر حسین خان دعا کرو، کیا دعا کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وسوسے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے امر کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اس کے امر کو مانیں اور راضی رہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رہنماؤں کی قدر کریں، اور ہمیں رہنما اگر نہیں عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم پر فضل ہو، اور اس امت پر فضل ہو، اور اس قوم پر فضل ہو، اور جمیع المسلمان پر فضل ہو، یا رب العالمین۔ پاکستان کے حق میں بہتری اجمعین۔ چلو خیر سے مبارک ہو، چلو۔